بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ما ودہ کا ربو کا وما قلا۔ سنو تم وہی ہونا جسے ہر گزرتے دن کے ساتھ شیطانی وساوس مزید مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تم اپنا بیسٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہو۔ ہاں، تم اپنی منزل سے بھی اب پیچھے ہو، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ دعا تو معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہوتی ہے۔ دعا امید کا نام ہوتا ہے۔ دعائیں مانگنی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے لیے راستے سے کانٹے ہٹاتی ہے۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکار کو سننے والا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مشکل آتی ہے، چلی جاتی ہے۔ برا وقت آتا ہے، چلا جاتا ہے۔ کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے۔ برا وقت آیا، کوئی مشکل آئی تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جاتی ہے۔ بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے، اور جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر بھی ہوتے ہیں معجزات کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے، وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ ضبط ٹوٹا، اشک بہا، دل نے صدا دی۔ صبر یعقوب بھول گئی یا انعام یعقوب یاد نہیں ہے۔ دوپٹہ۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بہت بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال کر چلتی ہے وہ کبھی کنگال نہیں ہوتی۔ شیطان کا پہلا شکار حیا ہوتی ہے۔ ایک بار بندہ بے حیا ہو جائے تو پھر اسے کوئی برائی نہیں لگتی۔ بے حیائی تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میں تیرے چاہنے والی ہوں یا رب، مگر یہ ہے حسرت کہ جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا ہی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا الہی، جزا کے دن مجھے اور میرے پیاروں کو اپنے رحم کے بادلوں کے سائے تلے رکھنا۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر آپ کی جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہے لے سکتے ہیں۔ یقین مانے وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت معنی رکھتے ہیں، بہت معنی رکھتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اے میرے پیارے پروردگار، ہم سب کو ذہنی، قلبی، روحانی اور جسمانی سکون عطا فرما۔ تمام خدشات جن کے سبب ہم بے چین رہتے ہیں وہ سب ختم فرما دے۔ ہم کو تا حیات ایمان و عافیت کے ساتھ تندرستی و توانا شاد و آباد رکھ، کسی کی محتاج نہ کرنا، اور ہر وقت اپنی پناہ میں رکھنا۔ آج کے دن کو اور آنے والے دنوں، مہینوں کو ہم سب کے لیے مبارک بنا دے اور خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر دے۔ آمین۔ اللہ کی مرضی۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جب اللہ تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں تو پھر اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اس لیے یقین اور بھروسے کے ساتھ سیدھا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھیں کہ وہ اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، یہ جملہ درست کر لیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا بالکل نہیں ہوتا۔
حضرت یوسف علیہ السلام بہت اچھے تھے، لیکن ان کے اپنے بھائیوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس وقت کے سب سے پاکیزہ اور پاک دامن انسان اور اللہ کے رسول پر بدکاری کی تہمت لگ گئی۔ سب سے زیادہ ایماندار ہونے کے باوجود بھی، نبی خدا ہونے کے باوجود بھی جیل جانا پڑا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں، لیکن دنیا میں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، لوگوں نے آپ کا جینا مشکل کیا ہوا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کے واقعات ہمیں سنائے ہیں، تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ ان معصوم پیغمبروں کی زندگیاں بھی کتنی تکالیف سے بھری ہوئی تھیں، کیونکہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ ہے۔ نہ یہاں گناہگار کو مکمل سزا ملتی ہے اور نہ ہی نیکوکاروں کو اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ ملتا ہے۔ حساب و کتاب کا ایک دن معین ہے، وہی ہر اچھے کے ساتھ اچھا ہوگا، جزا اور سزا کے فیصلے وہی ہوں گے۔ لہٰذا اگر آپ اچھے ہونے کے باوجود بھی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، تو آپ سے ملنے والے لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، تو صبر کیجیے، تسلی رکھیے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ پاک تمام حساب برابر کر دے گا۔ پوچھا گیا کہ اگر خضوع خشوع نہیں ہے، دھیان نہیں رہتا، وساوس آتے ہیں تو نماز کیوں پڑھنی ہو؟ جواب ملا، میں تو محبوب کے در پر حاضری لگوانے جاتی ہوں نا، حاضری پوری رہی تو کلاس سے نکالی نہیں جاؤں گی، امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے گی، جیسے تیسے مارکس لے کر پاس بھی ہو جاؤں گی، اور مجھے امید ہے کہ محبوب کا رعایتی پاس کرنا مجھے پار لگا دے گا۔ اس لیے کوشش کرتی ہوں کہ روزانہ کی حاضری لگتی رہے، کلاس سے ناگا نہ ہو، تاکہ محبوب کو پتہ ہو کہ نالائق بھی تھی، نکمی بھی تھی، مگر آتی تو تھی نا۔ اللہ پاک کی مصلحت کو جاننا۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، وہ تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخ رو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام حاصل کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، بہت پیار سے سنتا ہے، اور وہی تو سن رہا ہوتا ہے جب کوئی دنیا میں تمہاری نہیں سن رہا ہوتا، کیونکہ وہی بہتر جاننے والا ہے اور بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے عطا کرنا ہے۔ اس لیے نا امید ہونا چھوڑ دو، ایک دن تمہیں وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے راستے کو اپنایا ہے۔ سورہ یوسف کا سبق۔ زندگی میں اگر بہت ہی اپنا کوئی قریبی اور عزیز آپ کو دھوکہ دے جائے اور آپ کے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں، تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیروں میں اور بند دروازوں کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہے جہاں سے روشنی کی کرن آئے گی۔ سورۃ یوسف ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی انتظار کے لیے جو کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے، بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ سورہ شورى۔ ترجمہ: اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اسے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ سورہ نمل۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، میں اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ تہجد اور سورہ یاسین۔ اگر تہجد کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، ایک رات کا دل، قرآن مجید کا دل اور انسان کا اپنا دل، اور بے شک 3 دلوں کا ملانا قبولیت کا سبب بنتا ہے، اور یہی حقیقت ہے انشاءاللہ۔ تہجد اور بستر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا،
پھر اس پر صبح تک نیند غالب آ جاتی ہے تو اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق پورا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگی۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ کبھی آپ نے راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، اور کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، کبھی گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی، جس سے دینے والے کا دل پسیج جائے۔ ہاں بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے مانگا کرو، محبت سے مانگا کرو، رو کر مانگا کرو، گڑ گڑا کر مانگا کرو، اپنی کمزوریاں بتا کر مانگا کرو، اور اس پروردگار عالم کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے مانگا کرو۔ مسلسل مانگتے رہو، جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے۔ نماز کی شان۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، یہاں تک کہ پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے بھی گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا انعام اور اس کی تعداد کو نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت پر درود پڑھتا ہو۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ کچھ تکلیفیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے، 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں، نمبر 3 بوڑھے ماں باپ میں۔ مولا علی کا فرمان ہے، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں آپ کی بیوی۔ مولا علی کا فرمان ہے، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، اللہ تمہیں تمہاری امید سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جب میرا بندہ ٹوٹا ہوا دل لے کر میری بارگاہ الہی میں آتا ہے تو میں اس کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، اور بے شک میں ہی آپ کی ہر دعا کو قبول کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔